بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی اہمیت اور فضائل۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، اور شب کے معنی ہے رات، اور برات کا معنی ہے بری ہونا، اور ایک معنی ہے قطع تعلق کرنے کے بھی ہیں، کیونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں، اور اس کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ شب برات فرشتوں کو بعض امور دیے جانے اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ رب کریم عز و جل کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا جائے گا وہ ضرور ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ شب برات میں بزرگان دین سے کئی وظائف اور معمولات وارد ہیں، آئیے اس میں سے چند سنتے ہیں جو مشہور ہیں۔ شب برات کو مغرب کے بعد 6 رکعات نوافل پڑھنا یہ معمولات اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے ہے۔ مغرب کے بعد فرض اور سنت وغیرہ ادا کر کے 6 رکعات نفل 2 رکعات اس طرح ادا کیجئے کہ پہلی 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل یہ عرض کیجئے یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ پھر دوسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل عرض کیجئے یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل اس طرح عرض کیجئے یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ، غیروں کی محتاجی سے بچا۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں یا 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں پڑھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا اور برکتیں ملیں گی۔ صلاۃ التسبیح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح شب برات میں 14 رکعات کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب برات میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 14 رکعات نماز اس طرح ادا فرمائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھ گئے، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، 14 مرتبہ سورہ اخلاص، 14 مرتبہ سورہ فلق اور 14 مرتبہ سورہ الناس پڑھی، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ یہ مکمل آیت پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آخر تک پڑھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے دیکھا اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس طرح عمل کرے گا جو تم نے دیکھا اس کے لیے 20 مقبول حج اور 20 سال روزوں کا ثواب ہوگا، اور اگر اس دن کی صبح روزے کی حالت میں ہو تو اس کے لیے 2 سال کے روزوں کے ثواب ہے، ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال کے۔ اسی طرح 70,000 فرشتے مغفرت کریں گے۔ حضرت علامہ علی بن سلطان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شب برات میں سورہ دخان پڑھنا یعنی حامیم والی سورہ پڑھنا یہ مستحب ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات میں حامیم یعنی سورہ دخان کی تلاوت کرے گا وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ 70,000 فرشتے
اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح شب برات میں سورہ یاسین کا بڑی فضیلت ہے، اور جو سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 3 فضائل یعنی 3 فائدے اس کو نصیب ہوں گے۔ نمبر 1 ترقی رزق، نمبر 2 درازی عمر، نمبر 3 ناگہانی آفت سے حفاظت۔ شب برات میں جادو ٹونے سے محفوظ رہنے کا عمل، حضرت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15 رات یعنی شب برات، رات کو بیری یعنی بیر کے درخت کے ساتھ پتے پانی میں جوش دے کر جب کوئی اس کے ساتھ غسل کر لے تو انشاءاللہ عز و جل وہ شخص پورے سال جادو ٹونے کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ایک بہت مشہور عمل ہے، گندم یا چاول کے ساتھ دانے لیں، عمل کریں اور مالدار بن جائیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ بہت پیارا عمل ہے، ضرور کریں، تنگ دستی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ بہت پر تاثیر عمل ہے۔ الحمدللہ عز و جل میں نے اپنے کئی محبت کرنے والوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ عمل کروایا ہے۔ الحمدللہ عز و جل یہ بہت ہی مجرب عمل پایا ہے۔ عمل کیا ہے کہ شب برات کو گندم یا چاول کے ساتھ دانے لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں 70 مرتبہ یا رزاقو پڑھیں، اور عمل کے بعد یہ چاول اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت ہوگی، کھانے میں برکت ہوگی، اور سارا سال پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر بندہ یہ شب برات کو عمل نہیں کر پاتا، نہیں کر سکتا، تو ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو خلوص کے ساتھ اس شب میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔